آج کی ہماری یہ ویڈیو یزید کے بدترین کردار اور اس کے انجام پر مبنی ہے۔ یزید نے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کو بے دردی سے شہید کیا۔ امام سجاد علیہ السلام اور اہل حرم کو قیدی بنا کر بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ یزید اور یزیدیوں کا گمان تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے یزید کے اقتدار کو برقرار اور سفیانی حکومت کو پائیدار بنا سکیں گے، مگر شہادت امام حسین علیہ السلام کے فوراً بعد ہی جیسے جیسے سانحہ کربلا کی خبر دنیا اسلام میں پھیلی، ہر طرف یزید سے نفرت و بیزاری کا اظہار ہونے لگا۔ دنیا اسلام کی سیاست میں نمایاں تبدیلی ہوئی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تابعین، تبع تابعین اور علماء و مفکرین اسلام نے متفقہ طور پر یزید کو جرم عظیم کا مرتکب قرار دیا اور اسے مستحق لعن ٹھہرایا۔ یہ واقعہ کربلا ہی کے اثرات تھے کہ سب سے پہلے مدینہ تو رسول کے باشندوں نے یزید کی معزولی کا اعلان کیا، اور اس کے بعد اہل مکہ نے بھی واقعہ کربلا سے متاثر ہو کر یزید سے برہمی کا اعلان کیا۔ یزید نے جب دیکھا کہ مدینہ اور مکہ میرے قبضہ سے جا رہا ہے تو اس نے مدینہ پر حملہ کر دیا۔ مدینہ کی بہت بڑی تعداد میدان جنگ میں آئی۔ اس جنگ میں 90 افراد خاندان بنی ہاشم کے شہید ہوئے۔ یزید کی فوج نے مدینہ کو اپنے قبضہ میں لے لیا اور 3 دن تک شہر میں لوٹ مار اور عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ اس کے بعد یزید نے مکہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی۔ یزید کی موت کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ یزید کی موت شام کے ایک دیہات میں ہوئی جس کا نام حوارین تھا۔ اس وقت یزید کی عمر 39 سال تھی۔ یزید کی مدت حکومت 3 سال 8 مہینے کی تھی۔ علماء کا بیان ہے کہ واقعہ کربلا کی وجہ سے یزید ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کی تشخیص ناممکن تھی۔ اس بیماری کے علاج کے لیے بڑے سے بڑے طبیب بلائے گئے، لیکن کوئی طبیب بھی اس کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ بالآخر تمام اطباء نے بالا اتفاق کہہ دیا کہ اسے کوئی خاص بیماری معلوم نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ قتل فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاثر اسے ستا رہا ہے، اور اس کا علاج سیر و تفریح اور شکار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی بنا پر یزید اکثر شکار کو جایا کرتا تھا۔ یزید ایک دن 10,000 سواروں کو لے کر شکار کے لیے نکلا اور دمشق سے 2 شبانہ روز کی دوری تک چلا گیا۔ ناگہاں اس کی نظر ایک خوبصورت ہرن پر پڑی۔ یزید نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا اور اپنے لشکر والوں کو حکم دیا کہ کوئی میرے ہمراہ نہ آئے۔ وہ لوگ تو اپنے اپنے مقام پر ٹھہر گئے، لیکن یزید ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا گیا۔ ہرن تیزی سے ایک کے بعد دوسرے جنگل کو طے کر رہا تھا۔ آخر کار ایک ایسی اجاڑ اور خوفناک وادی میں پہنچا جو دل کو دہلا دینے والی تھی۔ جب یہ دونوں اس وادی کے درمیان میں پہنچے اور یزید نے چاہا کہ جھپٹ کر اس پر حملہ کر دے تو ناگہاں وہ ہرن نظروں سے غائب ہو گیا۔
یہ دیکھ کر یزید سخت حیران اور پریشان ہوا اور اس کو شدید پیاس ستا رہی تھی، اس لیے وہ پانی کی تلاش میں سرگرداں ہو رہا تھا کہ ایک شخص مشکیزہ لیے ہوئے نظر آیا۔ یزید تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور بولا، خدارا مجھے ذرا سا پانی پلا دو۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ تو یزید نے جواب دیا، میں شام کا بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا، تجھے شرم نہیں آتی فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیاسا قتل کر کے ہم سے پانی مانگتا ہے؟ اے ملعون، ہم تجھے پانی نہیں دے سکتے اور اب ہم تجھ پر حملہ کرتے ہیں، تو اس کو رد کرنے کی صحیح کر۔ یہ کہہ کر اس شخص نے، جو دراصل ایک فرشتہ تھا، ایک زبردست حملہ کیا۔ یزید نے شمشیر نکالنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے حملہ کرنے سے یزید کا گھوڑا بھڑکا اور اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ گھوڑا دوڑتا گیا اور یزید کتے کی شکل میں مسخ ہو گیا۔ جب یزید کے لشکر والوں نے دیکھا کہ ابھی تک یزید کی واپسی نہیں ہوئی تو یہ بہت پریشان ہوئے اور اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب انہوں نے یزید کی یہ حالت دیکھی تو فریاد و فغاں کرتے ہوئے دمشق کی طرف واپس چلے گئے۔ یزید کی موت کے بعد اس کے بیٹے معاویہ بن یزید کو خلافت کے لیے منتخب کیا گیا۔ یزید کا بیٹا اپنے باپ کے کردار کی وجہ سے حکومت سے متنفر تھا اور اس نے تاج اور تخت کو ٹھکرا دیا۔ بالآخر اس کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا اور اس طرح سے سفیانی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔